على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل أهل بيتي أمانا لأهل الأرض صلوات اللهم صل على محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، شب جمعہ کی مجلس ایثار ثواب اور تقرب اہل بیت کے لیے یہ مجلس عزا برگزار کی جاتی ہے، منعقد کی جاتی ہے تاکہ ہمارا واسطہ، ہمارا رابطہ اس ذوات مقدسہ سے منقطع نہ ہونے پائے، ہمارا سلسلہ جاری رہے. اس لیے کہ یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں سکون لاتی ہیں. اہل بیت کسی کو آزار و اذیت نہیں پہنچاتے بلکہ سکون عطا کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا جعل اہل بیتی امانا لأہل الارض. اللہ نے اہل بیت کو اہل زمین کے لیے امان قرار دیا ہے. یہ مقام ہے اہل بیت علیہ السلام کا. خود ہمارے اور آپ کے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ فرماتے ہیں انا خاتم الاوصیاء، میں خاتم اوصیاء ہوں. حضور خاتم انبیاء ہیں اور یہ خاتم اوصیاء، آخری وصی. انا خاتم الاوصیاء و بی، اور میری وجہ سے یدفع اللہ البلاء عن اہلی وشیتی. اللہ میری وجہ سے میرے اہل سے، جو ہمارا اہل ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا شیعہ ہے، اس کی بلاؤں کو اللہ دور کرتا ہے. یعنی اہل بیت کی ذوات مقدسہ انسان کو سکون عطا کرتی ہے، سکون عطا کرتی ہے. پھر اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے رسول، ہم ان پر عذاب ہی نازل نہیں کریں گے جہاں تم موجود ہو. اسی لیے اس امت کو امت مرحومہ کہا جاتا ہے. امت مرحومہ رحم کی ہوئی امت، ورنہ اس سے پہلے کی جو امتیں تھیں اگر وہ گناہ کرتی تھیں، اگر ان کی زیادتی حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی تو عذاب الہی کا نزول ہوتا تھا، عذاب نازل ہوتا تھا، بلا نہیں. لیکن اس امت پہ سدھارنے کے لیے تھوڑی بہت اللہ کی قدرت کو دکھاتا ہے. تم ہماری قدرت کو بھول رہے ہو، تمہیں ہماری قدرت پہ یقین نہیں ہے، تم اپنی طاقت پر غرور کر رہے ہو، تم اپنی قوت پر غرور کر رہے ہو، تو لو یہ کورونا لو، اسے دیکھ لو اور میری قدرت کا اندازہ لگاؤ. تو اللہ اس سے پہلے والی امتوں پر عذاب نازل کر دیا، تختہ پلٹ دیتا تھا. سمندروں میں بعض اشیاء ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، مسخ کی ہوئی ہے، مسخ کی گئی ہوئی ہے. مثلا انسانوں کی شکل میں بعض مچھلیاں بعض جگہ دکھنے میں آتی ہیں، یا یہ سب امتیں جو منسوخ شدہ ہیں، مسخ کی گئی ہوئی ہیں. اللہ نے عذاب نازل کیا ہے. یہ بندر یہ بھی مسخ شدہ ہے. اسی طریقے سے بہت سی اشیاء مسخ شدہ ہے. تو پہلے کی امتوں پہ عذاب آتا تھا. یہ امت مرحومہ آخری نبی کی امت ہے، امت مرحومہ ہے، اس پر عذاب اللہ نازل نہیں کرتا. اس لیے اللہ کہہ چکے یہ امان ہے. پھر اس کے بعد رسول فرماتے ہیں انما مثل اہل بیتی، ہم اہل بیت کی مثال فیکم تمہارے درمیان کمثل سفینۃ نوح،
نوح کے سفینے کی مثال ہے، اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے۔ من دخلہا، جو بھی اس سفینے میں داخل ہوا فنجا، اس نے نجات حاصل کی۔ ومن تخلف عنہا غرقا، اور جس نے بھی اس کشتی سے انکار کیا، مخالفت کی، وہ غرق ہو گیا، چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ جس نے اب اہل بیت سے جس نے بھی انکار کیا وہ غرق ہو جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جو اہل بیت سے متمسک رہے گا وہ کامیاب رہے گا، اسے نجات ملے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلى محمد۔ اس بعد حضور فرماتے ہیں اکبر الکبائر، بڑے گناہوں میں سے بڑا بڑے گناہ بہت سارے ہیں کی فہرست ہے، لیکن ان بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ رسول فرماتے ہیں انکار و حقنا اہل البیت، ہم اہل بیت کے حق کا انکار کرنا بڑا گناہ ہے۔ حق کا انکار کرنا کیا ہے؟ اہل بیت کا حق یہ ہے کہ اہل بیت ہم کو چاہتے ہیں کہ ہم صحیح رہیں، ہے نا؟ اہل بیت ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے باعث عزت بنیں، نہ کہ باعث ذلت و عار بنے۔ حق اہل بیت یہ ہے کہ ہم باعث عزت بنیں۔ اگر ہم باعث عزت نہیں بن رہے ہیں تو ہم اہل بیت کے حق کا انکار کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اور تمام چیزوں میں آپ اہل بیت یہ چاہتے ہیں والدین کا احترام کرو، اہل بیت یہ چاہتے ہیں پڑوسیوں کا خیال رکھو، اہل بیت یہ چاہتے ہیں معاشرہ اچھا بناؤ، یہ نہیں کہ گناہوں کی طرف ملوث ہو جاؤ، دوسروں کو بھی گھسیٹتے رہو گناہوں کی طرف، نہیں۔ اہل بیت جو ہم سے چاہتے ہیں اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو ہم حق اہل بیت کو ادا کر رہے ہیں، ورنہ ہم حق اہل بیت کا انکار کر رہے ہیں۔ اس یہی ثابت ہے حق اہل بیت کا انکار کرنا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول نے فرمایا اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامہ، سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے روز بندوں سے، دیکھیے ایک سوال یہ ہے، یہ عقیدے کا سوال ہے۔ ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ تو حدیث میں یہ پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، وہ نماز عمل ہے۔ دو چیزیں پڑھی ہیں، اصول دین اور فروع دین۔ اصول دین عقائد کے مجموعے کا نام، عقیدے میں جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ یہ سوال کیا جائے گا، عمل میں جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا نماز۔ اور نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ ہر معصومین نے قرآن میں متعدد مقامات پہ، سارے کے سارے معصومین نے متعدد مقامات پر نماز کے لیے ذکر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، نماز کی دعوت دی ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تمام مقامات میں۔ اور سب سے زیادہ اگر شیطان بہکاتا ہے انسان کو تو اسی نماز میں آ کے بہکاتا ہے، اٹھنے نہیں دیتا ہے، مسجد تک جانے نہیں دیتا ہے، روکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ انسان نمازی ہو گیا تو دوسرے گناہوں سے بچ جائے گا، چونکہ قرآن ہے دلیل ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اب شیطان چاہتا ہے کہ معاشرے میں برائی پھیلے، معاشرے میں بے حیائی پھیلے، تو اسی لیے سب سے زیادہ جو بہکاتا ہے وہ نماز کے سلسلے میں شیطان بہکاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو انسان بہکتا ہے وہ اسی نماز کو لے کے بہکتا ہے، ورنہ اور دیگر اعمال کو انسان انجام دیتا ہے، لیکن نماز کا جہاں معاملہ آتا ہے آج کل پرسوں اس طریقے سے ٹالتا رہتا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو شیطان کی ناک رگڑی جاتی ہے جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے، وہ شیطان کو بھاری گزرتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت کے دن جو بندے سے سوال کیا جائے گا رعایت حقوق اہل بیت، اہل بیت کے حقوق کی رعایت، اہل بیت کا جو حق تم پر تھا وہ تم نے ادا کیا یا نہیں کیا، اہل بیت نے جو تم سے چاہا تھا وہ تم نے کیا یا نہیں کیا۔ میرے عزیزو، عمل کرنا آسان ہے، گھر بنانا آسان ہے، باغ لگانا آسان ہے، کھیتی کو تیار کر لینا آسان ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا سب سے بڑا سخت ہے، سخت مرحلہ باقی رکھنا۔ باغ انسان نے بنا لیا، ذرا سے حفاظت نہیں کی، کسی نے آگ لگا دی، سارا باغ جل کے خاک ہو گیا۔ کھیت انسان کا آمادہ ہو گیا، تیار ہے، کٹنے والا ہے، لیکن ذرا سے چنگاری پہنچ گئی، سب کا سب برباد ہو گیا۔ اسی طریقے سے انسان کا عمل
بہت اچھے اعمال انجام دیے، لیکن گناہ کی کوئی ایسی چنگاری پہنچ گئی جس میں ہم نے استغفار نہیں کیا، جس میں ہم پشیمان نہیں ہوئے، جس میں ہم شرمندہ نہیں ہوئے، یہ ہمارے سارے کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ لاکھ ہم نے اچھے اعمال انجام دیے ہوں، کچھ بھی کیے ہوں، پھر جب رہا نہیں تو اس کی جزا کہاں سے ملے گی؟ جب بچا ہی نہیں، ہم نے بچایا ہی نہیں۔ بچانا اہم ہے، عمل کو بچانا اہم ہے۔ رعایت حقوق اہل بیت، اور اہل بیت علیہ السلام وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کی تعریف اپنے تو اپنے دشمن کرتے ہوئے نظر آئے۔ چھٹے امام کا قاتل منصور دوانقی امام کو بلایا، اور بلانے کے بعد دنیا بھر کی باتیں کی۔ ظاہراً یہ سب جتنے بھی بادشاہ تھے عزت و احترام کرتے تھے ظاہراً، دل میں کچھ اور تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ اور، چونکہ لوگ اہل بیت کو مانتے تھے، لوگ اہل بیت کو چاہتے تھے، مجبور تھے حکومت سے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ یہ ظاہراً لوگوں کو دکھانے کے لیے محبت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ کیا کہتا ہوا نظر آتا ہے؟ ھذا الشجاع فی حلقی، امام کی طرف اشارہ کر کے، جب امام دور ہوا تو جو ساتھی تھے ان کی طرف اشارہ، امام کی طرف اشارہ کر کے ان لوگوں سے کہہ رہا ہے ھذا الشجاع فی حلقی، یہ جو میرے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں، امام کی طرف کہہ رہا ہے۔ ایک طرف تو گلے کی ہڈی کہہ رہا ہے، دشمنی کا اظہار کر رہا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے من عالم الناس، یہ دنیا کے بہترین عالم ہیں۔ علم کا اقرار کر رہا ہے کہ علم کا، چونکہ یہ مناظرہ اس وقت تمام مذاہب پیدا ہوئے تھے، یہ لوگ نہیں جواب دے پاتے تھے، امام کا سہارا لینا پڑتا تھا، چونکہ وارث انبیاء ہیں، یہ انبیاء کے وارث رسول ہیں، انہی کو حق ہے صحیح جواب دینے کا۔ یہ صحیح جواب دیتے تھے لوگوں کو گمراہی سے، ورنہ لوگ مسلمان ہونے سے انکار کرنے والے تھے، ایسا ماحول پیدا ہوتا تھا۔ اسے تو اپنی حکومت بچانی تھی کہ لوگ اگر مسلمان نہ رہے تو حکومت کہاں سے چلے گی، اس نے فوراً سہارا لیا، بلایا ہے امام کو۔ پھر اس کے بعد منصور دوانقی، مامون نے امام رضا علیہ السلام کو، ابھی کل شہادت کی تاریخ گزری تھی، اس لیے امام کو، مامون نے امام کو بلایا اپنے دربار میں، کئی مرتبہ بلایا، متعدد مقامات کو بلایا، کبھی مناظرہ کرنے کے لیے، کبھی کچھ کرنے کے لیے، کبھی کچھ کرنے کے لیے۔ ایک دن بلا کے کہتا ہے مجھے اس حدیث کا معنی بتائیے کہ علی علیہ السلام تقسیم نار اور جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں، یہ اس کا مطلب مجھے بتائیے، اس کا معنی مجھے بتائیے۔ تو امام نے کہا میں نے اپنے بابا سے، میرے بابا نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے رسول سے، اور رسول سے ابن عباس نے۔ کیوں کہا ابن عباس؟ چونکہ گرم لوہے پہ ہتھوڑا مارنا کارگر ثابت ہوتا ہے، چونکہ یہ عباسی تھے، عباسی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ ابن ام کہتے تھے امام رضا علیہ السلام، یہ ابن ام کہتے تھے۔ ابن عباس تم نے تو قبول کر کہا ہم نے سنا ہے، انہوں نے فرمایا، میرے جد نے فرمایا، ان سے سنا، پورا سلسلہ بتایا، ان سے سنا ہے کہ حب علی ایمان و بغضہ کفر، علی کی محبت ایمان ہے اور علی سے دشمنی کفر ہے، اور جنت اور جہنم جو تقسیم ہوگی وہ کسی اور بنیاد پہ نہیں بلکہ ایمان و کفر کی بنیاد پہ تقسیم ہوگی۔ صلوات دیجئے محمد وعلی تعجب میں پڑ گیا، اور اس کے بعد چاپلوسی کے جملے ادا کر رہا ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، کوئی ایسا دن نہ ہو کہ میں نہ رہوں، وہ آپ کو اذیتیں پہنچے۔ کہ مقصد اس کا کچھ اور، حکومت کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہارون رشید خانہ کعبہ میں 7ویں امام سے ملتا ہے اور بہت ہی ادب و احترام عزت کرتا ہے۔ عزت کرنے کے بعد، ادب و احترام کرنے کے بعد جب اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے، اور دوستوں کے پاس جب جاتا ہے تو دوستوں نے سوال کیا تم نے جو ان کی عزت کی ہے، ان کا احترام کیا، یہ کون ہے؟ تو یہ ہارون رشید خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے
شجرہ، یہ اس درخت، اس پیڑ کے ایک ورقہ ہے، درخت ایک پتے ہیں اس کے، جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ انا ابن مکہ و بنایا، اسی طریقے سے یہی بات کہی کہ یہ اس درخت کے، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اس کے ایک پتے ہیں، یعنی ان کا مقام بتانا چاہ رہا ہے، اور اس کے بعد اس سے بڑا جملہ ان کی طرف مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے لوگوں کی طرف، انا امام الجسوم، میں جسموں کا امام ہوں، ہوا امام القلوب، سبحان اللہ، وہ قلوب کے امام ہے، وہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، سبحان اللہ محمد اور اب ہم کیوں ان سے تمسک کریں، اہل بیت علیہ السلام سے کیوں تمسک کریں؟ اس لیے کہ یہ کشمیر نجات ہے، ہمیں نجات دلائیں گی کسی بھی منزل میں ہو۔ روزگار کا مسئلہ ابھی آپ نے سنا، مفصل رزق کے سلسلے میں ائمہ علیہ السلام نے کیا فرمائشات کی، اگر انسان اس پر عمل کر لے، ان تمام باتوں پر عمل کر لے، پھر شکوہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ رزق کے اعتبار سے ہم کمزور ہیں، ہمیں فقر آ رہا ہے، فاقہ آ رہا ہے، تندرستی ہے ہمارے میں، کبھی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ کلام ہے، معصوم کا کلام ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے یہ کلام۔ ایک شخص کوفے کا رہنے والا روزگار کر رہا تھا، تندرست ہو گیا، چلا نہیں روزگار، اور روزگار کے سلسلے میں میں نے بھی عرض کیا کہ اگر روزگار کہیں نہیں چل رہا ہے انسان کو ہجرت کرنا چاہیے، ہجرت کرنا، اس کا روزگار چلا نہیں کوفے میں، وہاں سے سب کچھ ختم کر کے پہنچا مدینہ، امام کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد کہا کہ میرا روزگار نہیں چل رہا ہے، کچھ راستہ بتائیے، کچھ راہ حل بتائیے، کچھ بتائیے۔ امام نے کہا کہ میں ایک چیز تجھے بتاتا ہوں، تو اس پر عمل کر، سب صحیح ہو جائے۔ امام نے کہا تو جا 2 رکعت نماز پڑھ۔ دیکھیں نماز کتنی بڑی طاقت ہے، نماز اہل بیت کی نگاہ میں، ہم اسی سے غافل ہیں۔ 2 رکعت نماز، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن کہہ رہا ہے مدد مانگو نماز اور روزے سے، اور نماز کی حقیقت، نماز کی اصلیت اگر انسان کو پتہ چل جائے، اس کی معرفت انسان کے اندر آ جائے، نماز کی معرفت اگر انسان کے اندر آ جائے تو کبھی نماز کو ترک نہ کرے۔ نماز اصل میں ذکر اہل بیت ہے، نماز اصل میں ذکر اہل بیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تمام نعمتیں اللہ نے بھیجی، تمام نعمتیں، کھانا نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، پیر نعمت ہے، لیکن 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کے بعد کسی بھی نعمت کو اللہ نے تمام نہیں کہا، کسی بھی نعمت کو تمام نہیں کہا، لیکن یہ نعمت ولایت وہ نعمت ہے کہ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے نعمت کو تمام کر دیا۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے، نعمت ولایت۔ مولا کہنا نحن الصراط المستقیم، ہم کیا دعا میں پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم کر۔ سیدھا راستہ کون ہے؟ اہل بیت سیدھا ہے، اسی کی تو دعا کرتے ہیں نماز میں۔ یعنی ذکر، اور یہ ذکر کسی دن مفصل بحث کروں گا، اس میں آیات اللہ چاہتا ہے ان کا ذکر، اور آیت ہے باقاعدہ آیت ہے کہ اس نعمت کا اللہ ذکر کرانا چاہتا ہے۔ تو یہ اہل بیت، یہ نماز اہل بیت کا ذکر ہے، مفصل ذکر ہے اہل بیت کا یہ نماز، لیکن ہم نماز سے امام نے کہا جا نماز پڑھ اور اپنی دکان پر بیٹھ۔ دکان کھولنا تیرا کام ہے، محنت کرنا تیرا کام ہے، اس دکان میں کسٹمر کا لانا، اس دکان میں برکت کا لانا ہم اہل بیت کا کام ہے۔ تو اگر انسان کو عقیدہ ہو، یقین ہو ان کی باتوں پہ، تو کبھی انسان بے روزگار نہیں رہ سکتا ہے۔ سواد دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک امیر انسان، چونکہ آٹھویں امام کی کل شہادت کی تاریخ کی اس سلسلے سے، ایک امیر انسان آتا ہے مشہد زیارت کرنے کے لیے امام کی شہادت کے بعد، ساتھ میں اس کا غلام بھی آ رہا ہے۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں 1000 سال پرانی انہوں نے لکھا، یہ آتا ہے زیارت کرنے کے لیے امیر انسان، اور ساتھ میں اس کا غلام ہے، آقا اور غلام ساتھ میں آتے ہیں۔
حرم میں پہنچتے ہیں، اتنی زیادہ بھیڑ اس وقت نہیں ہوتی تھی، حرم میں پہنچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دونوں اشک بار آنکھیں گریان دونوں رو رہے ہیں، اس کے بعد ذریعے سے متمسک ہوئے، دونوں نے اپنی اپنی دعائیں مانگی، اور اس کے بعد جیسے ہی تمام ہوا تو آقا نے غلام سے کہا میں چاہتا ہوں، میں نے ابھی ذری پکڑ کے میرے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میں تجھے کچھ ہدیہ دوں، میں تجھے ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ہدیہ؟ کہ میں چاہتا ہوں تجھے آزاد کر دوں غلامی سے، میں چاہتا ہوں تجھے ایک بہترین گھر دے دوں، میں چاہتا ہوں کہ تیری شادی فلاں کنیز سے کرا دوں۔ جیسے اس نے یہ باتیں سنی فوراً رونا شروع کر دیا، اور زیادہ رونا شروع کر دیا، یہ پریشان ہو گیا، میں تو تجھے خوشخبری سنا رہا ہوں اور تو رو رہا ہے، اور زیادہ رو رہا ہے۔ کہا ابھی بالکل جو میں نے زری پکڑی تھی انہی تینوں چیزوں کو امام سے چاہا تھا، امام نے مجھے فوراً عطا کر دیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو ائمہ علیہ السلام کا لطف و کرم اپنے چاہنے والوں کے لیے جاری رہتا ہے۔ انسان بھلے سے سوچے کہ ہمیں نہیں مل رہا ہے، لیکن ایسا نہیں، تمسک کرنا پڑے گا۔ آیت اللہ فہری نجف کے رہنے، وہ سوریہ میں نجف میں علم حاصل کیا تھا، آیت اللہ بہجت کے ساتھ، اتنے بڑے، وہ بھی بڑے مقام پہ آیت اللہ ہیں، یہ بھی عارف ہیں، آیت اللہ بھی ہیں، عارف بھی ہیں۔ وہ سوریہ میں اپنی خدمت انجام دے رہے تھے، یہاں یہ قم میں خدمت انجام دے رہے تھے۔ آیت اللہ فہری جوانی میں ایک ساتھ تھے دونوں، اس کے بعد یہ آتے ہیں بزرگی میں قم ملاقات کرنے کے لیے آیت اللہ بہجت سے۔ جیسے ہی پہنچتے ہیں گھر ناراض ہوتے ہیں، میں تم سے ناراض ہوں۔ جیسے یہ سنا آیت اللہ فہری ناراض ہے مجھ سے، گریہ شروع کر دیا، انہوں نے رونا شروع کر دیا، ان کا بیٹا نقل کر رہا ہے، ابھی بھی ان کے بیٹے سے اگر کوئی جائے ملاقات کرے اس چیز کو پوچھ سکتا ہے۔ گریہ رونا شروع کر دیا اور زاروں قطار رو رہے ہیں، اور جب رونا شروع کیا تو آیت اللہ فہری نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم نے حق دوستی نہیں ادا کیا، تم نے مجھے پناہ چھوڑ دیا اور میرے احوال پرسی نہیں کی، تم بلند مقام پہ پہنچے ہو اور میں سید ہو کے اپنے مقام کو نہیں سمجھ پایا، لیکن تم تو میرا مقام جانتے تھے، تمہیں تو میرے مقام کا علم تھا، تمہیں تو میری خبر لینی چاہیے تھی، چلو چھوڑو، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں، یہ کہتے ہیں آیت اللہ فہری آیت اللہ بہجت سے، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں تو تم جو اہل بیت نے تمہارے اوپر کرامت کی ہے، یہ آیت اللہ بہجت اصالتاً شیعہ نہیں تھے، کنورٹ مسلمان ہوئے تھے، شیعہ ہوئے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں تو تمہارے اوپر جو اہل بیت نے کرامت کی ہے، ان کرامت کا میرے سامنے کوئی ایک کرامت بتا دو میرے لیے۔ کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے لیے گیا، میرے اوپر امام رضا علیہ السلام نے 10 کرامت عطا کی، مجھے 10 کرامت بخشی، 10 کرامت، عارف نے بزرگ نے سب کچھ 10 کرامت، ان کرامتوں میں سے صرف ایک چھوٹی سی کرامت میں بتا رہا ہوں، ایک چھوٹی سی کرامت، یہ تو بہت کرامتیں مجھے عطا کی، چھوٹی سی کرامت میں بتا رہا ہوں کہ جب میں زری پہ گیا اور میں نے امام سے توسل کیا تو امام نے براہ راست مجھ سے کہا اے بہجت، جسے اہل بیت اپنی پناہ میں دے لیں، جسے اہل بیت اپنی پناہ میں رکھ لیں، وہ بے پناہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ بے پناہ نہیں ہو سکتا۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت ہمیں پناہ دے رہے ہیں، جب اہل بیت ہمیں پناہ دے رہے ہیں، ہر مصیبتوں سے ہمیں بچا رہے ہیں، ہر پریشانیوں سے ہمیں نجات دے رہے ہیں، ہر مشکلات میں ہمارے معین ہیں، مددگار ہیں، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو، چاہے وہ اخروی زندگی ہو، چاہے قبر کی منزل ہو، چاہے موت کی منزل ہو، ہمیں بھی ان کے حق کو سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی ان کے حق کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم نے حق کو سمجھ لیا تو ہم کامیاب زندگی گزاریں گے، اور اگر ہم نے حق کو نہیں سمجھا تو واقعی یہ ہماری کامیاب زندگی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اہل بیت ہم سے کب راضی ہوں گے، کب راضی ہوں گے اہل بیت علیہ السلام ہم سے؟ انہوں نے بتایا ہے
ہمیں بتایا ہے کہ ہم تم سے کب راضی ہیں. بہت سی چیزیں میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے. مومنین کی زیارت کرنے سے اہل بیت راضی ہوتے ہیں, مومنین کی مدد کرنے سے اہل بیت راضی ہوتے ہیں. ایک شخص آتا ہے امام کے پاس, چلے امام کے پاس, امام سے ملاقات نہیں کر رہے. مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں, آپ کا ماننے والا ہوں, آپ کیوں ملاقات نہیں کر رہے ہیں؟ کہا جب تو آ رہا تھا تو ایک میرے چاہنے والے نے تجھے ہاتھ دیا تھا, تجھے روکا تھا, کہا تھا مجھے بھی سوار کر لو, تم نے اس پہ توجہ نہیں دی. آج دیکھیے ہم اپنی زندگی میں بعض مقامات پہ ایسا کر لیتے ہیں, بائک سے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کسی نے ہاتھ دے دیا ہو, ارے بعد میں آ جائیں گے, آگے بڑھ گئے, بے توجہی کی. امام اس بات سے ناراض ہو گئے. اسی طریقے سے امام کے پاس روزانہ پڑھنے والا امام کا شاگرد ایک دن اپنی ماں سے ناراض ہو کر آیا امام کے درس میں. جیسے ہی آیا امام کے قریب, امام نے واپس کر دیا, جاؤ تمہیں درس نہیں دیں گے. کہا مولا میں روز آتا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ مجھے روز درس دیتے ہیں, آخر مجھ سے غلطی کیا ہو گئی, مجھ سے خطا کیا ہو گئی؟ مولا آپ مجھے اپنے دربار سے کیوں نکال رہے ہیں, اپنے درس سے کیوں بھگا رہے ہیں؟ کہا اگر تو چاہتا ہے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں تو تو جا اپنی ماں کو راضی کر, ابھی ناراض کر کے آیا. اگر تیری ماں راضی ہو گئی تو میں راضی ہو جاؤں گا. اب ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے والدین ہم سے کتنے راضی ہیں, ہمارے والدین ہم سے کتنے خوش ہیں. اگر ہمارے والدین ہم سے راضی ہیں, اگر ہمارے والدین ہم سے خوش ہیں تو واقعی امام ہم سے خوش ہیں, اور اگر ہمارے والدین ہم سے راضی نہیں ہیں تو امام ہم سے خوش نہیں ہو سکتے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. امام نے توحید کے لیے اپنی ذات مقدس کو شرط قرار دیا ہے. جب امام کو بلایا گیا ولی عہدی کے لیے تو امام جب پہنچے ہیں نیشاپور تو امام نے حدیث نقل کی, حدیث فرمائی ہے لوگوں کے اصرار پہ لوگ کہ کوئی حدیث, جب نہ رسول اللہ کوئی حدیث سنائے تو پوری حدیث, اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں, یعنی اس راویوں کے سلسلے کو. میں نے اپنے باپ سے, انہوں نے ان سے, انہوں نے ان سے, علی نے رسول سے, اور رسول نے جبرائیل سے, جبرائیل نے اللہ سے. یہ حدیث سلسلۃ الذہب ہے. ذہب کہتے ہیں سونے کی کڑیوں کا سلسلہ. یہ حدیث سلسلۃ الذہب. اس حدیث میں امام فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ حسنی. لا الہ, اللہ فرما رہا ہے لا الہ الا اللہ حسنی. لا الہ الا اللہ کہنا میرا قلعہ ہے. فمن دخل حسنی امن من عذابی, اور جو میرے قلعے میں داخل ہو وہ میرے عذاب سے امان میں. اہل بیت کیا ہے؟ امن ہے ہمارے لیے, امن کا مقام ہے اہل بیت کا, ہمیں امن بخشتے ہیں, امنیت بخشتے ہیں. لا الہ الا اللہ حسنی, اللہ کہہ رہا ہے فمن دخل حسنی امن من عذابی, جو میرے قلعے میں داخل ہوا اس نے میرے عذاب سے نجات پالی. پھر اس کے بعد امام نے کہا ولو بے شرطہا و شروطہا, اس کی بھی شرط ہے اور شرطیں ہیں. انا من شروطہا, ہم اہل بیت ان شرطوں میں سے ایک شرط ہے. یعنی اس کا کیا مطلب, اگر اہل بیت سے امن چاہیے تو اہل بیت کو ہمیں ان کی ولایت کو ماننا پڑے گا, ان کو ویسا ہی ماننا پڑے گا جیسا اللہ چاہ رہا ہے. ان کی ولایت کو ہمیں ماننا پڑے گا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. ایک چیز اور عرض کر دوں, باقی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. امام کا تذکرہ ایک روایت کے مطابق شہادت کی تاریخ تھی. آپ دیکھیں